میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، زندگی کے کچھ اصول عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک ضروریات زندگی، ایک حقوق زندگی، ایک مقصد زندگی۔ ضروریات زندگی اللہ نے اس لیے عطا فرمایا کہ ہم ضروریات زندگی سے مقصد زندگی کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت عطا فرمایا گیا۔ ضروریات زندگی کیا ہے؟ کھانا، پینا، رہنا، سہنا اور مکان، اسباب، یہ سب ضروریات زندگی۔ اللہ نے یہ ضروریات زندگی مجھ کو عطا کیا، لیکن یہی ضروریات زندگی اگر بڑھ جائے تو انسان اپنے مقصد زندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان اپنی مقصد زندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ضروریات زندگی ہماری بڑھ گئی، ہم نے ضروریات زندگی پر اپنا دھیان رکھ دیا، تو ہم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو، تمہارے لیے اولاد اور تمہارا مال، یہ دونوں چیزیں انسان کو محبوب ہے۔ مال بھی محبوب ہے اور اولاد بھی محبوب ہے۔ اولاد نسل بڑھانے کے لیے محبوب ہے، مال اس کی زندگی کے لیے محبوب ہے۔ لیکن اگر مال کا شوق بڑھ گیا اور ہم نے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا، ہماری زندگی اولاد کے پیچھے سے چلی گئی اور ہم نے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ ہمارے اوپر کچھ مقصد ہے زندگی کا جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آنے والی جو نسل ہے اور جو نسل کو میں نے پیدا کر دیا دنیا میں، اللہ نے فرمایا اس کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا۔ تو ضروریات زندگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ضروریات زندگی اس لیے ضروری ہے کہ آدمی روزہ کے لیے سحر کھاتا ہے، تو سحر ضرورت ہے۔ ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سحر کھانا مسنون ہے۔ سحر اس لیے کھایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم روزے کو طاقت پہنچا سکیں، ہم روزے کی حالت میں کام کر سکیں، چل پھر سکیں۔ تو ہم نے ایک ضرورت کو اختیار کیا، ہم نے سحری کیا۔ روزے کو قوت پہنچانے کے لیے ہم نے سحری کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، اور سنت بھی عطا فرمایا کہ ہم سحری کریں۔ تو سحری جس طرح سے روزے کو طاقت پہنچاتی ہے، اسی طرح سے ضروریات زندگی مقصد زندگی کو طاقت پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر ضرورتیں بڑھ گئی اور ضرورتوں کے پیچھے ہم آگے نکل گئے تو ہمارا مقصد چھوٹ جاتا ہے۔ جو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ
کی عبادت کی جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ مال بنایا جائے, گھروں کو بنایا جائے, گھروں کو سجایا جائے. نہیں, اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم ضروریات زندگی کو اختیار کریں. ہم جو عمل کرتے ہیں کہ ہم ضروریات زندگی میں اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ بعد میں جب موقع ملے تب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم ضروریات زندگی یعنی تمہاری جو ضرورت ہے اس کو تھوڑا کر کے تم میری عبادت کرو. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اتنی ساری ضرورتیں پیدا کر لی کہ جب ہم کو موقع ملتا ہے تب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے اس کو الٹا کر دیا. جو چیز مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی ہم نے اسے بعد میں کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا کہ کوئی تمہارا ثانی نہیں ہے, کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہمارے دلوں سے اس یقین کو شیطان نے مٹا دیا. ہمارا دل اسباب کی طرف جوڑ دیا. ہمارا دل کام اور بہت ساری چیزوں سے شیطان نے لگا دیا. آپ لوگوں سے کہیں گے کہ چلو نماز پڑھنے چلو تو وہ یہ برجستہ کہتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمارے بچوں کو کیا تم کھلاؤ گے. ہم اگر نماز پڑھنے چلے گئے تو کیا ہمارے بچوں کو تم کھانا کھلاؤ گے. تو ہم کو شیطان نے ضروریات سے جوڑ دیا, جبکہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بتایا کہ ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے, انسان اور جنات کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ مجھے اس بات سے جوڑ دیا کہ ہم کام کریں گے, ہم گاڑی چلائیں گے, ہم کاروبار کریں گے, ہم بہت سارے لوازمات دنیا میں یہ کریں گے تو ہم اپنے بال بچوں کو کھلا سکتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص تھا, وہ اس نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ بغیر کمانے والے کو بھی کھانا کھلاتا ہے. اس نے کسی عالم سے سنا کہ جو کمائے نہ کمائے بیٹھا رہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے, اس کو کھانا کھلاتا ہے. اس لیے حدیثوں میں بات آتی ہے کہ جب تک انسان اپنے حصے کا آخری لقمہ نہیں کھا لیتا, آخری لقمہ نہیں کھا لیتا, جب تک اپنے حصے کا اس کی موت نہیں ہوتی. جب تک انسان اپنے حصے کا آخری لقمہ نہیں کھا لیتا اس وقت اس کی موت نہیں ہوتی. یہ فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ فرما رہے ہیں اس حدیث کو. تو ایک شخص تھا, اس نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ جو ہے ایسے, اس عالم نے بیان کیا کہ اللہ کو کام سے کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ تو ایسے ہی کھانا کھلاتا ہے. اللہ جس کو رزق دینا چاہے اللہ نے سب کا رزق دنیا میں لکھ رکھا ہے کہ اللہ اس کو رزق عطا کرے گا. جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو اللہ کھانا کھلائے گا, اللہ بھوکا نہیں رکھے گا. کسی عالم نے بیان کیا, اس شخص نے سن لیا. سننے کے بعد وہ ایک دریا کنارے جا کر بیٹھ گیا کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ مجھے بغیر کام کے کھلائے گا تو میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے. میں صبح میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا 6 پارہ کی.
اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی بے رحم قوم تھی، بنی اسرائیل. اس کو کسی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہر وقت جو ہے امتحان دینے کو کہتے. وہ کبھی کہتے کہ آپ اللہ کو سامنے لائیں، ہم کو کھلم کھلا اللہ کو دکھائیں. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ لوگ تو پہلے سے ایسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ لوگ پہلے سے ایسے ہیں. ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ کہا کہ تم اپنے رب کو مجھے کھلم کھلا دکھاؤ، تب ہم تمہاری بات کو مانیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو لوگوں میں بڑی بڑی بربادیاں پہلے سے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لانے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 70 لوگ ساتھ ہو گئے کہ مجھے بھی اللہ کو دیکھنا ہے. آپ کہاں سے کتاب لاتے ہیں؟ اس کو یقین نہیں کہ یہ نبی ہے، کہیں سے کتاب لاتے ہیں اور مجھے پڑھ کر سناتے ہیں. اس کو موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پہ یقین نہیں. موسیٰ علیہ السلام بولے، بہت سمجھائے اپنی قوم کو، وہ نہیں مانا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اللہ نے ایسی بجلی کڑکائی کہ وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. وہ 70 لوگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ 70 کے 70 وہیں پر مر گئے، فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگے، گر گرانے لگے کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے تو یہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، انہوں نے مار دیا. آپ کے دین میں اور مخالفت پڑ جائے گی. اللہ سے بہت روئے، بہت گر گرائے تو اللہ نے ان سبوں کو زندہ کر دیا. تو ایسی ایسی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو دیتے. پھر اس کے بعد جب ایک بار اپنے بھائی ہارون کو رکھ کر اور اللہ سے خطاب کرنے کے لیے چلے گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تو بنی اسرائیل میں یہ بات عام تھی کہ نبیوں کو بہت امتحان دینا پڑتا تھا اور بہت باتوں کی تشریح کرنی پڑتی تھی. تو یہ اللہ کا شکر ہے اس امت پر کہ ہم اپنے رب العالمین کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقہ سے ایمان بھی رکھتے ہیں اور مانتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. لیکن محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم دل میں محبت کر لیں. محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ صرف دل میں گھر میں بیٹھے بیٹھے محبت کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر بیٹھے محبت کریں اور مسجد نہ آئے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکات و خیرات نہ کرے، آپ کے پاس مال ہونے کے بعد اب حج نہ کرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخشش کروا دیں گے. ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. ایسا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم یہ اعمال نہیں کرو اور میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہاری جو ہے اصلاح کر دوں گا کہ یہ میری امت ہے اور تم جنت میں چلے جاؤ. پورے مشرکین مکہ میں بات اسی کا تو تھا، جھگڑا اسی بات کا تو تھا کہ دین پر آنا ہے، محبت کرنا نہیں ہے. یقین تو ابو جہل کا بہت اچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابو جہل جتنا یقین کرتا تھا اتنا یقین تو آج مسلمانوں کا نہیں ہے نبی پر. ابو جہل کا جتنا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اتنا یقین آج مسلمانوں کا نہیں ہے. ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بد دعا دے دی. میں یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا
ابو جہل سے کہنے لگے کہ آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. ابو جہل نے کیا کہا کہ تم نہیں جانتے کہ بد دعا کس شخص نے دی ہے. تم نہیں جانتے کہ بد دعا کس نے دی ہے. بد دعا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان کی بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے بچوں پر ایک جو ہے شیر میں اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دیا. اور اس یقین کے بنا پر وہ بار بار کہتا تھا اپنے سپاہیوں سے, وہ کہتے تھے کہ نہیں میں آپ کے بچے کو اوپر کہیں پر سلا دوں گا اور میں رات بھر جگہ رہوں گا, میں رات بھر اس کی حفاظت کروں گا, آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. ابو جہل کو یہ دلاسا دے رہے اس کے سپاہی, لیکن ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, نبی نے بد دعا دی ہے, نبی کی بد دعا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی نے بد دعا دی اور قبول نہ ہو. اور ایسا ہی ہوا کہ صبح کے وقت جب ان لوگوں کی آنکھ لگی تو ایک شیر آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اور اسے جو ہے قتل کر ڈالا یا مار ڈالا. جب ابو جہل واپس آیا کہا کہاں ہے, کہا یہی تھے, ابھی تو لیٹے ہوئے تھے, ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے, کہیں گئے ہوں گے, استنجا کے لیے گئے ہوں گے یا کہیں سیر کے لیے گئے ہوں گے. ابو جہل نے کیا کہا, ابو جہل کے جواب کو سنیا. ابو جہل نے کیا کہا کہ نہیں, وہ اب نہیں ہے, نبی کی دعا قبول ہو گئی, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو ہم اپنے ایمان سے اور اپنے یقین سے اور اپنی محبت سے اس کو تولیں. کیا ابو جہل کا یقین زیادہ تھا نبی پر, نہ ہمارا یقین زیادہ ہے نبی پر. اللہ کے نبی پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکات دو, اللہ تمہارا نگہبان ہے. ہم نے باہر میں اپنا نگہبان بنا لیا, ہم بیٹھے رہتے ہیں, اذانیں دی جاتی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. فلاح اور کامیابی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں ہے. ہم نے کامیابیوں کو باہر ڈھونڈا ہے, اس لیے آج ہم پریشان ہیں. آج ہمارے مولوی اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے, ہمارے جو بابا بنے بیٹھے ہیں ان لوگ اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے, اس لیے کہ ہمارے مسئلے خراب بنے ہوئے ہیں. اللہ سے میرا تعلق اچھا نہیں ہے. ہم اپنے تعلق کو اللہ سے اچھا بنائیں. پھر دیکھیں آپ, میں نے اگلے جمعہ میں سنایا تھا آپ کو ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو اپنے مکان کو بڑا کرنا تھا. ایک بڑھیا کا جھوپڑا تھا سامنے میں, اس نے اس بڑھیا کے جھوپڑا کو, ضعیفہ کے جھوپڑا کو گرا دیا اور اپنے مکان کو بڑا کر لیا. جب وہ ضعیفہ آئی تو اپنا جھوپڑا نہیں پا کر اللہ سے کہنے لگی, یا اللہ میرا جھوپڑا توڑ دیا, میں تو نہیں تھی یہاں پر, تو تھا. اللہ نے پورے محل کو زمین میں دھسا دیا. تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے, اللہ سے جب ہم اپنا کنیکشن ٹھیک کریں گے, اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں گے تو اللہ ایسے ہی دعا سنا کرے گا. ہمارے تعلق اچھے نہیں ہے, پھر ہم کہتے کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں, ہم تو اللہ کے سارے کام کرتے ہیں, پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے بزرگوں دوستو, میں واقعہ سنا رہا تھا جس سے بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک شخص نے ایک عالم سے یہ بیان سنا کہ اللہ بغیر کمائے ہوئے بھی کھانا کھلاتا ہے, بغیر کمائے ہوئے بھی روزی دیتا ہے. وہ شخص ایک ندی کے کنارے بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے. ادھر سے دیکھا کہ پانی میں بہتا ہوا گرم گرم حلوا
اور جلیبی ندی میں بہتا ہوا آ رہا ہے، اس شخص نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. اس کا یہ معمول بن گیا، اس کا یقین بھی بن گیا کہ اللہ بے شک بغیر کام کیے ہوئے بھی اچھا کھانا کھلاتا ہے. دوپہر ہوتا ندی کے کنارے بیٹھ جاتا، صبح ہوتا ندی کے کنارے بیٹھ جاتا اور وہ کام نہیں کرنے لگا اور بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے کھانے لگا. ایک دن اس نے سوچا کہ یہ کھانا آتا کہاں سے ہے؟ یہ انسانوں کی فطرت ہے. جب مجھے اللہ دینے لگتا ہے تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ یہ دے کہاں سے رہا ہے. ایک شخص اپنے پارٹی سے بہت سارا مال خریدتا ہے، 2 ٹن 4 ٹن 5 ٹن مال بھیج دو، مال بھیج دو، مال بھیج دو. وہ شخص سوچتا ہے کہ یہ شخص اتنا مال کہاں سے لے رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے جو مال لے رہا ہے؟ وہی تو 10 ٹن لے رہا ہے تو وہ تو لینے والا 30 ٹن لیتا ہوگا، تو ہم ڈائریکٹ اسی کو پکڑے جو ہم سے 20 ٹن لے لے. یہ انسانوں کی ایک فطرت ہے. انسان ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے. تو اس شخص نے بھی وہی سوچا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ آتا کہاں سے. وہ اس کے پیچھے پیچھے جدھر سے آتا تھا وہ اس طرف چلا. جب کچھ دور گیا تو وہ دیکھا کہ ایک رانی کا محل ہے. ایک محل میں ایک رانی رہتی ہے. اس راجا کو کوڑ کی بیماری ہے. وہ اس کو کسی نے ٹوٹکا بتایا ہے کہ اس بیماری پر تم اس کو اونچ کر اناج کو ندی میں بہا دیا کرو. تب اس کو سمجھ میں آیا کہ میں اتنے دن سے جو مال کھا رہا تھا وہ مال کتنا گرا ہوا تھا. تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ بیٹھے بیٹھے کھلاتا ہے لیکن کھانا اچھا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے محنت کرنے کی، لقد خلق الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو محنت کے لیے بنایا ہے. انسان کے اندر محنت ہونا چاہیے. تو محنت کر کے آپ کھائیں. محنت کرنا، کمانا یہ ضروریات زندگی ہے، لیکن زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ دے اور اس میں ہم راضی ہو جائیں اور مقصد کو پورا کرنے والے بنے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اسی لیے اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن. آسمان والوں سے سوال نہیں ہوگا، فرشتوں سے سوال نہیں ہوگا. فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں لیکن فرشتے کی عبادت اتنی معتبر نہیں ہے جتنی معتبر عبادت ہماری ہے. فرشتے سے بھی زیادہ معتبر عبادت ہے ہماری، اس لیے کہ ہم سے سوال و جواب ہوگا. فرشتوں سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. وہ ان کا کام ہی عبادت کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ اللہ نے بہت سارے لوازمات کو جوڑ دیے. ہمارے گھروں کو جوڑا، ہمارے بال بچوں کو جوڑا، ہمارے جو ہے اہلیہ کو جوڑا، ہمارے باپ ماں کو جوڑا. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں سے نکل کر یہ سارے چیزوں کو کر کر پھر میرے سامنے آ کر جھکتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت عطا کریں گے. اور اسی کے بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو آپ عبادت میں گزاریں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے دن اچھے پچھے لوگ چلے جا رہے ہیں، تو کہیں آپ اس انتظار میں نہ رہے کہ میرے پاس تو ابھی وقت ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، منا لیں گے، پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے اور کب کون چلا جائے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے. ان کو کتنی جو ہے یہ ہوگی کہ میں نے اس امت کے لیے کیا نہیں کیا. میں نے ٹھوکریں نہیں کھائی، کہ مجھے اینٹا نہیں مارا گیا، کہ پتھر نہیں مارا گیا، میرا خون نہیں بہایا گیا. یار یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا تھا اور عبادت کے لیے ہی پوری زندگی آپ
لگائیں، اللہ پہ لگائیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ الرحمن. اگلے جمعہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ تراویح بھی ہو جائے اتوار تک. تو آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس مہینے کا بھی جو ہے خاص خیال رکھیں اور اس مہینے کی روزے کی بہت فضیلت ہے. یہ فرض روزے ہیں. آپ نے شب برات کے روزے رکھے یا نہیں رکھے یہ اللہ نہیں پوچھے گا. آپ نے شب معراج کے روزے رکھے یا نہیں رکھے یہ اللہ نہیں پوچھے گا. لیکن فرض روزوں کے بارے میں اللہ وہاں پوچھے گا اور اس کے بارے میں سزا بھی مقرر کیا جائے گا. فرض کاموں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. فرض میں ہے نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، مال ہو تو زکات دینا اور اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے وحدانیت کو ایک جاننا کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا. اس کو ایک جاننا، یہ سارے چیز مثبت جو ہے فرض کیے گئے. اس لیے ہم فرضوں کے اوپر دھیان دیں. ہمارے فرض بہت چھوٹتے ہیں. میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں بیٹا نے کہا باپ سے کہ میں ولیمہ کروں گا. تو باپ نے کہا نہیں. تو بیٹا نے کہا ارے یہ تو سنت ہے. بیٹا نے کہا کہ یہ تو سنت ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا کتنے فرض دن بھر میں چھوڑ دیتے ہو اور ولیمہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تو آپ فرضوں کو پکڑنے والے بنے. آپ فرضوں کو پکڑنے والے بنے. فرض آپ سے ثابت نہ ہو. سنت کبھی اگر کبھی کدار آپ سے اگر چھوٹ جائے تو ہمیشہ اس کو بھی چھوڑنے میں گناہ ہے، لیکن کبھی کدار اگر آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن فرض کے بارے میں آپ سے مکمل سوال کیا جائے گا کہ آپ نے فرض کو کیوں چھوڑا، آپ کے ساتھ کیا عذر تھا کہ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا. آج نوجوان جو روزہ نہیں رکھتے، جن کی شادی ہونے والی رہتی ہے، وہ لوگ تو خاص طور سے روزہ نہیں رکھتے. عید کے بعد کی تاریخ پڑی ہوئی ہے. اب ان کے گارجین کہتے ہیں کہ بیٹا روزہ مت رکھو، دبلا ہو جاؤ گے، شادی میں کیسا دکھو گے، شادی میں تمہارا شکل تو خراب ہو جائے گا نا. تو یہ مائیں کہتی ہے، گھر والے کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے رونق اور بڑھا دے گا. آپ روزہ رکھنے والے بنے، روزہ کا اہتمام کرنے والے بنے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي